Now is کہ how do I find happiness؟ پھر happiness اصل میں کہاں پہ ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ پوچھنا ہوگا کہ آپ خود کیا ہیں؟ Who are you actually؟ آپ خود کون ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ الانعام کے اندر سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82 میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ it is those who believe and those who confuse not their belief with ظلم with شرک، انہی کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت پہ ہے۔ یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ امن میں ہوں گے، یہی لوگ پیس میں ہوں گے، یہی لوگ سیکیورٹی میں ہوں گے اور یہی ہدایت والے ہیں۔ سو اسٹریٹ ہوئے میں آپ کو قرآن کی آیت سے یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خود کہہ رہے ہیں، جو اللہ who knows us better، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اندر بلیف کو صحیح کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہوگا کہ آپ کے اندر امن آ جائے گا، آپ کے اندر اطمینان آ جائے گا۔ لیٹس پاز دس فار جسٹ ون سیکنڈ، اس آیت پہ میں دوبارہ واپس تھوڑی دیر میں آتا ہوں، لیکن پہلے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اصل میں ہیں کون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، verily in the remembrance of Allah hearts will find rest۔ ایک کہا امن کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی بلیف میں آئے گا، جب اللہ پر ایمان خالص ہوگا اور شرک نہیں ہوگا۔ دوسرا کہا الا بذکر اللہ، یعنی اللہ کے ذکر میں ہی، اللہ کی یاد میں ہی تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا۔ تو یہ سارے لوگ جو دنیا میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور ہم جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ہم ریلیکس ہو جائیں، ہمارے اندر اطمینان پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ پیدا نہیں ہوگا سوائے اللہ کے ذکر میں۔ اب یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے جہاں مجھے یہ بات سمجھانی پڑے گی اب آپ کو کہ یہ ذکر کیا چیز ہے اور کس طرح سے امن آتا ہے، کس طرح سے ٹرانکولیٹی آتی ہے، کس طرح سے سکون آتا ہے۔ اب اصل میں بات یہ کہ آپ کون ہیں اور میں کون ہوں۔ میں جو اس وقت آپ کے سامنے ہوں، میں ایک تو جسم ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس جسم کے اندر ایک اور چیز بھی ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ روح بولتے ہیں، جس کو میں کہتا ہوں باڈی ہے، یہ باڈی ہے اور اس کے اندر سول ہے۔ باڈی کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، سول کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں۔ باڈی کس چیز سے بنائی اللہ تعالیٰ نے؟ مٹی سے۔ اچھا، مٹی سے باڈی بنی اور اس کی جتنی بھی نیڈز ہیں وہ ساری کی ساری مٹی سے آ جاتی ہیں۔ جتنی بھی چیزیں آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہیں یہ سب مٹی سے بنی ہوئی ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ پلاسٹک کی چیز ہے، پلاسٹک کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے آتا ہے۔ زمین سے یعنی پیٹرول نکلتا ہے، یا جو ہے نا پیٹرولیم آئل کا بائی پروڈکٹ ہے پلاسٹک۔ سٹیل، لوہا وغیرہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ بھی ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، یہ بھی جو ہے نا یہ بھی زمین سے آتا ہے۔ لکڑی کہاں سے آتی ہے؟ یہ بھی زمین سے آتی ہے۔ کھانا جو آپ کھاتے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ بھی زمین سے آتا ہے۔ تو جتنی بھی آپ کی جسم کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری زمین سے پوری ہوتی ہیں۔ لیکن یہ صرف میری باڈی صرف جسم نہیں ہے، اس کے اندر روح بھی ہے، اور جو روح کی ریکوائرمنٹس ہیں، چونکہ روح اللہ کی طرف سے ہے، اس کی ساری ریکوائرمنٹس بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا وہ ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ جہاں پہ ایک بندہ جو ہے وہ فٹ بال کھیلتے کھیلتے پچ پہ یا فیلڈ میں ڈیتھ ہوگی اس کی۔ اب وہ بندہ فزیکلی تو فٹ ہے، باڈی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فیلڈ میں گرا مر گیا۔ اب لیٹ سپوز اس کی کڈنی فیلئر ہو گیا یا ہارٹ فیلئر ہو گیا یا کچھ اور مسئلہ ہو گیا، اگر اس کو میں نیا آرگن لگا دوں، کیا یہ اٹھ جائے گا؟ نہیں اٹھ سکتا۔ آپ دیکھیں دنیا کی کوئی چیز خراب ہو جائے، موبائل فون خراب ہو جائے، لیپ ٹاپ خراب ہو جائے، کوئی اور چیز خراب ہو جائے، آپ اس کے پارٹس بدلیں گے دوبارہ چل پڑتا ہے، لیکن جب ایک انسان بند ہو جائے اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں اٹھ سکتا۔ There is no force on earth that can now revive this person۔ ایک دفعہ بندہ چلا گیا، اللہ تعالیٰ قرآن میں چیلنج کرتے ہیں کہ when the soul is in the throat bring him back if you are truthful۔ جب یہ روح حلقے تک پہنچ جائے اب اس کو واپس لے کے دکھاؤ، نہیں کر سکتے۔ جتنا مرضی انسان فٹ ہو، نیا دل لگا دے، نیا گردہ لگا دے، نیا کچھ اور لگا دے، وہ دوبارہ نہیں اٹھ سکتا۔ تو یہ اندر سے روح ہے جو کہ نکل جاتی ہے۔ اچھا، روح جو ہے نا، اصل میں آپ یا میں کون ہوں؟ اصل میں جسم ہوں یا اصل میں روح ہوں؟ مطلب راجہ ضیاء الحق، who is راجہ ضیاء الحق؟ راجہ ضیاء الحق is the body or the soul؟ Really, in essence, I am the soul۔ Why am I the soul؟ Because آپ کو میں بتاؤں، اگر ایک فار ایگزامپل ایک بچہ ہے، اس کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ فادر کی باڈی جو ہے وہ ایک ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی ہے، بچہ 4-5 سال کا ہے، وہ آ کے دیکھتا ہے، وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ ماں یہ ابا جان کو جو ہے نا کیا ہو گیا؟ تو کہتی ہے کہ بیٹا ابا جان جو ہے وہ اللہ کی طرف چلے گئے۔ تو بچہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ ابا جان کہاں چلے گئے جب باڈی ان کی یہ پڑی ہے؟ کہتی ہے ہاں بیٹا باڈی تو یہ ہے، لیکن اصل میں جو ابا جان تھے وہ روح تھی اور وہ چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اب پرواز کر چکے ہیں، وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ اب ان کا معاملہ فرق ہے۔ یہ جو جسم ہے یہ تو یہاں رہ جائے گا، یہ جسم تو یہاں چلا جائے گا، یہ جسم ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کی جو روح ہے یہ انتقال کر جائے گی، یہ منتقل ہو جائے گی، یہ ٹرانسفر ہو جائے گی اس دنیا سے دوسری جہاں میں۔
اسی طرح سے جب آپ کو پتا ہے جب انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب کرے، جب ہم لوگ جنت میں داخل ہوں گے نا تو آپ کو بالکل نیا جسم ملے گا جو اس کی طرح نہیں ہوگا، بہت اونچا لمبا ہوگا، 33 ایئرز اس کی ایج ہوگی، اور جس طرح ہمارے جسم کے فنکشنز ہیں اس کے فنکشن جیسے نہیں ہوں گے۔ ہمارے فنکشنز میں ہمیں واش روم یوز کرنا پڑتا ہے، وی ہیو ٹو ایکسکریٹ، بٹ دیٹ باڈی ول ناٹ ایکسکریٹ ایکسیپٹ ایک بس قطرہ آئے گا پسینے کا جس کی خوشبو ایسی ہوگی جیسے مسک کی ہوتی ہے، پرفیوم کی ہوتی ہے، دیٹس اٹ۔ اور وہ جو چہرہ جب آپ اپنا شکل دیکھیں گے شیشے میں تو اٹ ول بی دا بیسٹ ورژن آف یو، ویری ہینڈسم، سبحان اللہ، 6 پیک ایبس بنے ہوئے ہیں اور بائیسیپ ٹرائیسیپ اور شولڈر وغیرہ سب بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ دیں گے واہ واہ کمال ہو گیا، میں کتنا زبردست لگ رہا ہوں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسا جسم دے گا جو کہ اس لحاظ سے بیسٹ ہوگا۔ اور شیخ السعدی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ the believers will have strong hearts on the day of judgment، بلیورز کے دل بہت مضبوط ہوں گے ڈے آف ججمنٹ پہ، اس طرح کے دل نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر دل مضبوط نہ ہوتے تو یہ ایمان والے خوشی سے مر جاتے۔ آپ کو جنت میں اتنی خوشیاں ملتی ہیں، آپ خوشی سے مر جاتے۔ سو یو ول گیٹ اے نیو باڈی، دس باڈی ول ریمین ہیئر، یہ جسم آپ کا یہیں رہ جائے گا، یہ آگے نہیں جا رہا، یہ دنیا میں آیا اور دنیا میں ہی رہ جائے گا، لیکن جو روح ہے وہ آپ کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے یہاں سے عالم برزخ میں، اور وہاں سے پھر ڈے آف ججمنٹ پہ، اور پھر وہاں سے جنت یا جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس والا بنائے انشاءاللہ۔